السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ آج ہم خواب میں رونے، گریہ کرنے، پریشان ہونے، آنسو بہانے کی تعبیر لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ خواب کے اندر رونا یہ طویل عمر کی علامت ہے، جبکہ رونے کے بعد ہنسنا اور مسکرانا یہ موت کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ کسی حالت پر رویا ہے، یعنی غربت پر رویا ہے، تو یہ غربت کے طویل ہونے کی علامت ہے۔ یا دیکھا کہ وہ مال و دولت کے حصول پر مسکرایا ہے، تو یہ مال و دولت کے مزید حصول اور مزید آسانیوں کے حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھنا کہ بندہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور رو رہا ہے، یہ موحد ہونے، توحید پر برقرار رہنے اور اللہ کے ساتھ قرب اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی علامت ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کا ایمان انشاءاللہ العزیز سلامت رہے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اسے مارا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو کوئی اذیت پہنچے گی جس پر یہ تکلیف محسوس کرے گا۔ خواب کے اندر خود کو روتا ہوا دیکھنا یہ خوشی کی علامت بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ خواب میں رو رہا ہے اور روتے روتے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے ہیں، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نیک اعمال سر انجام دے گا، اور اس کے تقوی، طہارت، نیکی اور شریعت کی پابندی کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے اور مخالفت کی وجہ سے مختلف تانے سے دیں گے۔ خواب میں کسی حادثے کی وجہ سے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی عام زندگی کے اندر بھی کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے، اس لیے اسے فوراً صدقہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے خواب میں رونا یا سابقہ گناہوں کو، تقصیروں کو، غلطیوں کو یاد کر کر کے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق ملے گی، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، خوشحالی سے میسر آئے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں رونا یہ خوشی کے حاصل ہونے کی علامت ہے، پھر رونا جتنا طویل ہوگا خوشی بھی اتنی طویل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے رویا ہے، کوئی دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے رویا ہے، اپنے گناہوں کی تقصیر پر اور اپنے گناہ جو ہے ان کو یاد کر کے رویا ہے، اپنی تقصیروں کو یاد کر کے رویا ہے، اپنے سابقہ حالات کو یاد کر کے رویا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کی معافی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کے گناہوں سے رب تعالیٰ درگزر کرے گا۔ رونا دو طرح کا ہے، ایک رونا یہ ہے کہ رویا اور آنسو بہے، دوسرا یہ کہ رویا اور آنسو نہیں بہے۔ اگر رویا اور آنسو بہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو خوشی اور مسرت میسر آئے گی اور اس کی مشکلات حل ہوں گی۔ اور اگر یہ چیخو پکار کر کے رویا اور آہوزاری کر کے رویا اور اپنے گریبان تک کو پھاڑنے کی اس نے کوشش کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو ہے مصیبت میں گرفتار ہوگا اور سخت اذیت میں گرفتار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے دیکھا اور رویا اور اس کی آنسو نہیں نکلے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کرم و فضل اس پر فرمائے گا اور وہ اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے روئے گا۔ اکثر لوگ اپنے آپ کو خواب میں روتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے، پراگندہ رہتا ہے، صحیح بات معلوم نہیں ہوتی۔ تو خواب میں رونے کی بہت ساری تعبیرات ہیں، جن میں سے چند ایک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عنقریب نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔